السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور فل آن موج مستی میں ہوں گے۔ سو آج ہے ایپیسوڈ 19 پارٹ 2 اینڈ ڈیلے کیے بغیر آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ باقی باتیں میں اینڈ پہ آپ سے کروں گی، ٹھیک ہے؟ سو لیٹ اسٹارٹ اٹ۔ ابن آدم کا مقدر بنت ہوا کی تقدیر، از قلم رائنا شیخ، قسط نمبر 19، پارٹ نمبر 2۔ دائم لاؤنج میں بیٹھا ہاتھ میں اپنا رزلٹ کارڈ تھامے مسکرا رہا تھا۔ آج صبح ہی اس کی پی ٹی ایم تھی، اسے لگ رہا تھا وہ پھر فیل ہو جائے گا، لیکن اس بار اس کا پاسنگ مارکس سے پورا 1 نمبر زیادہ آیا تھا۔ اللہ جی آپ کا لاکھ لاکھ شکر، مجھے بے عزتی سے بچا لیا، ورنہ مجھے تو ڈنڈے چپل تھپڑ خواب میں بھی نظر آتے تھے۔ دائم نے دونوں ہاتھ اٹھاتے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب ہیر آنکھیں پھاڑے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے اسے دیکھنے لگی۔ ویسے آج کل جیسے دائم کا حال ہے نا، میرا بھی ایسا ہی ہوا ہے، بالکل سیم۔ مر مر کر پاس ہوئے ہو تم، اور خوش ایسے ہو رہے ہو جیسے ٹاپ کر لیا ہو۔ مجھ سے پوچھو، صرف 3 نمبر کم تھے اور سیکنڈ پوزیشن آ گئی۔ اپنے پشاور والے اسکول میں ہمیشہ فرسٹ آتی تھی، ہیر نے دکھ سے کہا، لیکن دائم کے کان پر جون تک نہیں رینگی۔ کڑوی کھیر، نہ شکری نہ بنا کرو، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، میرے لیے پاس ہونا ہی قابل فخر بات ہے۔ دائم نے اسے ہاتھ ہلا ہلا کر سمجھایا، جبکہ ہیر اسے گھونڈنے لگی۔ گھر میں پریشانی چل رہی ہے، لیکن تم باز نہ آنا، جا کر آئیدن بھائی کے پاس بیٹھو، کتنے اداس ہیں وہ آج کل، لیکن تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ہیر نے اپنا چشمہ اوپر کرتے اسے سمجھایا۔ نہیں تو کیا کروں، ناچ کر دکھاؤں انہیں بدو بدی پر۔ وہ تپا تھا۔ مانا کہ تم بندر ہو، لیکن ہر بار بندروں جیسی حرکتیں کرنا ضروری نہیں ہے۔ جا کر بھائی کے پاس بیٹھو اور انہیں کمپنی دو تاکہ وہ تھوڑا فریش فیل کریں، ہیر نے کہا تو دائم ناک چڑھاتے کھڑا ہوا۔ اچھا بھائی، تم مجھے سکون سے بیٹھے نہیں دیکھ سکتی، اب نسرین باجی نے اگر میری بے عزتی کی نا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ دائم نے اپنی طرف سے اسے دھمکی لگائی تھی، جس پر وہ بتیسی دکھا گئی۔ اللہ کرے آئیدن بھائی تمہیں مار مار کر کمرے سے نکالیں، میرے کانوں کو سکون تو ملے گا کم از کم، ہیر نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا، جبکہ دائم ہوں کہتا لاؤنج سے نکل گیا۔ صفان، سبیکہ، محبوب اور مہراب اس وقت قریشی ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھے سب کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شمع بیگم، شہاب قریشی اور کبیر ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ کائنات تو سبیکہ محبوب کے کندھے پر سر رکھے ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ زرلش اور فلزہ زرلش کے کمرے میں موجود تھیں۔ وہ دونوں بھی پہلے نیچے سب کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن پھر زرلش فلزہ کو اپنے کمرے میں اپنی شاپنگ دکھانے لے گئی جو اس نے اور کائنات نے کچھ دن پہلے ہی کی تھی۔ صفان، محراب آج اور چھت پر چلتے ہیں، کبیر نے ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ کیوں، یہاں ٹھیک تو ہیں؟ محراب نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ یہاں سب بڑے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ہم تینوں اوپر چلتے ہیں، تھوڑا ٹائم بھی اسپینڈ کر لیں گے ساتھ، کبیر نے کہا تو وہ دونوں ہاں میں سر ہلاتے کھڑے ہوئے، جب صفان کے فون پر کال آئی۔ ایک ضروری کال ہے، میں سن کر آتا ہوں، تم دونوں جاؤ، صفان کہتی کہ اپنے قدم لان کی جانب بڑھا گیا، جبکہ وہ دونوں چھت پر چلے گئے۔ آئیدن کمرے میں نیم اندھیرا کیے روکنگ چیئر پر بیٹھا، ایک بازو آنکھوں پر رکھے جھول رہا تھا، اس کے دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں، وہ سکون پانا چاہتا تھا۔ بھائی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دائم جو آئیدن کو تنگ کرنے کے غرض سے اس کے کمرے میں آیا تھا، اسے اس حال میں بیٹھا دیکھ کر فوراً فکر مند ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، آئیدن نے ویسے ہی لیٹے لیٹے جواب دیا، جب دائم نے اس کا بازو پکڑتے اس کی آنکھوں سے ہٹایا، لیکن اس کی آنکھوں کا حال دیکھتے وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی کان جیسی سرمئی آنکھیں اس وقت خون اشام ہوئی ہوئی تھیں، جبکہ آنسو آنکھوں کے کناروں پر بہتے بہتے خشک ہو چکے تھے۔ بھائی آپ رو رہے ہیں؟ دائم نے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے سنجیدگی سے دریافت کیا، جب آئیدن نے اپنا پہلو بدلا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، تم جاؤ، اس نے خود پر ضبط کرتے جواب دیا، جب دائم نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ مجھے صاف نظر آ رہا ہے آپ رو رہے ہیں، ایسے تو مت کریں۔ دائم نے جگہ سے اٹھتے اس کے آنسو صاف کیے، جب آئیدن کے آنسو دوبارہ روانی سے بہنا شروع ہوئے۔
میں کیا کروں دائم، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ کیوں سب مجھے انجانے میں کی گئی غلطی کی سزا دے رہے ہیں؟ آئدن نے لرزی ہوئی آواز سے کہا تو دائم کا دل کانپا تھا۔ اس نے جھٹکے سے آئدن کو گلے لگایا۔ بھائی آپ ایسا مت کریں، سب کا وقتی غصہ ہے، سب مان جائیں گے ایک نہ ایک دن۔ میں تو جانتا ہوں نا کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، دائم نے اسے تسلی آمیز الفاظ کہے۔ نہیں غلطی ہے میری، بالکل ہے، میں مانتا ہوں غلطی ہے، لیکن کیا غلطی اتنی بڑی تھی کہ معافی نہیں مل سکتی؟ آئدن نے سرمئی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ آپ جانتے تو ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان کو نہیں معاف کرتا۔ انسانوں سے معافی مانگنے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی ایک بار سچے دل سے معافی مانگے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ اللہ سے مدد مانگے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ دائم کی بات سنتے وہ اسے دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب دائم نے کہا ہے، جس کی شرارتیں رکنے کا نام نہیں لیتی تھیں، اس نے یہ سب کہا ہے۔ دائم تم کتنے بڑے ہو گئے ہو، کتنی بڑی باتیں کرنے لگ گئے ہو۔ آئدن نے اسے حیران کن نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ وہ مسکرایا۔ جب بڑے دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں تو چھوٹے انہیں اس دکھ سے نکال لیتے ہیں۔ دائم کی بات پر آئدن بھیگی آنکھوں کے سنگ مسکرایا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، جب بڑے بہن بھائی ٹوٹ جاتے ہیں تو چھوٹے بہن بھائی انہیں جوڑنے کا ہنر جانتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے رشتے کی یہی تو اصل خوبصورتی ہوتی ہے۔ آپ اب رونا بند کریں اور جو میں نے کہا ہے وہ کریں، دائم نے روبدار لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میرا دل چاہ رہا ہے میں مر جاؤں، آئدن نے سر جھکائے ہاتھ کی مٹھی بناتے کہا۔ وہ بھائی برا مت منائیے گا، لیکن مرنے سے پہلے اپنا ایک گردہ ڈونیٹ کر دینا، میں نے آئی فون خریدنا ہے۔ دائم نے جملہ ادا کرتے ہی دوڑ لگائی، جب آئدن بھی راکنگ چیئر سے کھڑا ہوا۔ رکو تم ذرا، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ آئدن نے پیچھے سے ہانک لگاتے اپنا سر جھٹکا اور ہلکا سا مسکرایا، بے شک چند سیکنڈ کے لیے ہی صحیح، لیکن دائم اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ اس سین کو لکھتے ہوئے میں نے کہا دائم بڑا نا سیریس ہو گئے، تو اینڈ پہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں، وہ سیریس اچھا نہیں لگتا نا اتنا۔ چلو یہ دیکھو، یہ میکسی مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے لے لی اپنے لیے، کیسی ہے؟ زرلش نے بیڈ پر بیٹھتے اپنے سامنے بیٹھی فلزا کو ایک گلابی رنگ کی کامدار میکسی دکھائی، جو کہ نہایت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ واو، یہ میں نے اس دن انسٹاگرام پر دیکھی تھی، اس میں ریڈ کلر بھی تو تھا، آپ وہ لیتی، فلزا نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں یہ کلر ٹھیک ہے ایونٹس پر پہننے کے لیے، کسی شادی پر ریڈ کلر پہن لو تو بیچاری دلہن کی لائم لائٹ ہی خراب ہو جاتی ہے، زرلش نے اسے تفصیلاً بتایا۔ اچھا آپ اپنی شادی پر پہننا لال رنگ کا جوڑا، فلزا نے ہنستے ہوئے چھیڑا، جبکہ زرلش نے اپنے دہکتے گالوں کے ساتھ سر جھکایا۔ آر یو بلشنگ؟ فلزا نے اب کی بار اس کے چہرے کو جانچتی نظروں سے دیکھتے دریافت کیا۔ نہیں تو، زرلش نے رخ موڑتے انکار کیا۔ یس یو آر، فلزا ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ نو آئی ایم ناٹ۔ زرلش نے اب کی بار دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھ دیے تو فلزا مسکرائی۔ مجھے تو پہلے سے ہی شک تھا کہ آپ کسی کو پسند کرتی ہیں، اب بتائیں کون ہے وہ؟ فلزا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے دریافت کیا، جبکہ زرلش کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اس وقت یہ باتیں سنتے اس کی آنکھوں کے سامنے آئدن کا چہرہ نقش ہو چکا تھا، جو ہٹنے سے انکاری تھا۔ تم پاگل ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے دھڑکنوں کے شور کو نظر انداز کرتے کہا۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے اور کیسا ہے، اب بتائیں کیا آپ کسی سے محبت کرتی ہیں؟ فلزا نے پوچھا تو جہاں زرلش کی زبان کچھ بولنے سے انکاری ہوئی تھی، وہیں دروازے کے پاس سے گزر کر جاتے ہوئے صفان کے قدم وہیں پر جمے تھے۔ وہ ابھی کال سن کر چھت پر جانے لگا تھا جب زرلش کے کمرے سے آتی فلزا کی آواز اور اس کے سوال نے اسے یہی کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ تم کیا بولی جا رہی ہو فلزا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، زرلش نے ایک بار پھر انکار کیا۔ اب اس سے یہاں پر بیٹھنا محال ہو رہا تھا، فلزا کے سوالات اسے مشکل میں ڈال دیتے۔ آپ ہی بتائیں نا یار، میرے سے کیا چھپانا، میں بھی تو آپ سے ہر بار ڈسکس کرتی ہوں،
تو آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ فلزہ کی بات پر وہ بے بس ہوئی تھی، جبکہ صفان دم بخود کھڑا تھا۔ آج اس کے محبوب کی طرف سے اس کی قسمت کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا۔ ذہن میں طرح طرح کے خدشات آ رہے تھے۔ فلزہ، زرلش نے ایک بار پھر اسے مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ آپ بھی شیئر کریں نا میرے ساتھ، فلزہ نے ایک بار پھر اصرار کیا، جب زرلش نے گہرا سانس لیا۔ آئدن سے یہ دو الفاظ، بس یہ دو الفاظ دروازے کے پاس کھڑے شخص کی روح کو اس کے جسم سے جدا کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے اپنی محبت کے منہ سے اظہار محبت سنا تھا جو اس کے لیے نہ تھا۔ اس کے قدم بری طرح سے ڈگمگائے تھے، اسے سانس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بغیر دوسری نظر دروازے پر ڈالے واپس زینے اترنے لگا۔ لاؤنج اس وقت خالی تھا، تمام بڑے ڈائننگ روم میں چلے گئے تھے۔ جب صفان تیز تیز قدم اٹھاتا، گھر کا مین گیٹ عبور کرتا باہر نکل گیا۔ یہ صفان کہاں جا رہا ہے؟ محراب جو چھت کے کنارے پر ہی کھڑا تھا، صفان کو عجلت میں جاتا دیکھ کر کبیر سے گویا ہوا، جبکہ کبیر بھی یہ منظر دیکھتے پریشان ہوا۔ کسی کام سے گیا ہوگا، کبیر نے کہا، اور پھر وہ دونوں چلتے پھرتے باتیں کرنے لگے۔ لیکن کبیر کو ابھی بھی اندر ہی اندر کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف فلزہ آنکھوں میں بے یقینی لیے زرلش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ آئدن سے محبت کرتی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ آئدن بھائی سے محبت کرتی ہیں؟ فلزہ نے عجیب سے انداز میں استفسار کیا، جب زرلش نے سنہری آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ میں اسی لیے تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کچھ۔ زرلش نے اس کے بازو پر چت رسید کی۔ آپ بھی اب بھول جائیں انہیں، وہ فلزہ اپنی بات بھی مکمل نہیں کر سکتی، یہ سوال پوچھ کر جیسے اسے شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ کیا مطلب؟ زرلش نے ابرو اچکائے جب فلزہ نے خشک حلق تر کیا۔ آپ بھی وہ آئدن بھائی کی بچپن کی انگیجمنٹ ہوئی ہے ان کے چاچو کی بیٹی دامیا کے ساتھ۔ فلزہ کی بات سنتے زرلش کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، ہاتھ پیر پھولے تھے، تاثرات میں بے یقینی در آئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ زرلش کی ہلکی سی آواز فلزہ کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ آپ بھی آپ جانتی ہیں آئدن بھائی محراب کے دوست ہیں، ان کی فیملی نے مجھے اور محراب کو شادی کے بعد ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، اور تب ہمیں یہ بات پتہ چلی، فلزہ نے کہا تو زرلش نے لمبے لمبے سانس لیے، جبین پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ آپ بھی یہ لیں پانی پئیں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ فلزہ اس کی حالت دیکھتے فوراً کھڑی ہوئی اور سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی اڑیل کر اسے زرلش کے لبوں سے لگا دی۔ اس نے 2 گھونٹ پیتے گلاس پیچھے کیا۔ تم جاؤ پلیز، زرلش نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا جب فلزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں فلزہ کی بات پوری ہونے سے پہلے زرلش دھاڑی تھی۔ فلزہ، میں نے کہا جاؤ، یہاں سے جاؤ، اس نے چیختے ہوئے کہا تھا جب فلزہ اس کی کیفیت کے پیش نظر نم آنکھوں سے اسے دیکھتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی زرلش اوندھے منہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اس نے سختی سے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا، جبکہ ذہن معوف ہو رہا تھا۔ اس کی کھلکھلاہٹیں دب کر رہ گئی تھیں، قسمت نے آج ایک دم اپنا پینترا بدلا تھا۔ ہیلو، ڈرائیور نے اپنے خاص بندے کے کال اٹھاتے ہی سگریٹ کا گہرا کش لیتے منہ سے دھواں باہر نکالا۔ جی سر، اس بندے نے اس سے کہا۔ اس دنیا میں ہر روز کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں؟ ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سر، ان گنت ہوتے ہیں، فٹافٹ جواب آیا تھا۔ ایک ایکسیڈنٹ عاصم اور روبینہ عاصم کا بھی ہونا چاہیے، اور ہاں، صرف ایکسیڈنٹ ہی نہیں، اس ایکسیڈنٹ سے کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے، باقی تم خود سمجھدار ہو، ڈرائیور نے کہا تو وہ شخص سر تسلیم خم کر گیا۔
جو حکم سر، میں سمجھ گیا، اس نے کہا تو ٹریور جاندار کہکا لگا گیا اور پھر اس سے شاباشی دیتا کال کاٹ گیا۔ تیار ہو جو کائنات کبیر قریشی ایک حسین تحفے کے لیے۔ ٹریور یہ بات کہتے ایک بار پھر ہنسا اور خاموشی سے سگریٹ پینے لگا۔ نیکسٹ سین جو ہے نا بڑا میرا فیوریٹ سین ہے۔ ابھی تک ناول میں جتنے سینز ہیں نا ان میں موسٹ فیوریٹ سینز میں سے یہ ایک سین ہے، یہ میرا بہت فیوریٹ ہے۔ ہیلو صفان بیٹا، کہاں چلے گئے ہو تم؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے میرا؟ گھر واپس جانا ہے۔ سبیکہ محبوب نے صفان کو کال کی جو اس وقت سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سبیکہ محبوب اب واپس جانا چاہتی تھی لیکن کبیر نے انہیں بتایا تھا کہ صفان واپس چلا گیا۔ ماما مجھے ایک ضروری کام ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا، آپ کبیر سے کہیں وہ آپ کو گھر چھوڑ دے گا، صفان نے بے حد مدھم آواز میں کہا تھا۔ بولنے کی سکت تو اب بالکل باقی نہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے لیکن کم از کم مجھے بتا تو جاتے، سبیکہ محبوب نے کہا تو صفان نے الوداعی کلمات ادا کرتے کال کاٹ دی۔ وہ اسے بتا کر جانے کا کہہ رہی تھیں، وہ کیا ہی بتاتا انہیں۔ اس نے تھوڑا آگے بڑھتے گاڑی کو ایک سنسان سڑک پر روکا جہاں کسی ذی روح کی موجودگی نہیں تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور خود گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ اس سے اپنا چہرہ بھیگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اذیت سے ہنسا۔ جسے میں نے چاہا اس کی چاہت تو کوئی اور ہے، اس نے زخمی لہجے میں کہا اور پھر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ دوسری طرف زرلش واش روم میں لگے باتھ ٹب کے سرہانے بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے کہ اس اٹریکشن کو محبت میں نہ بدلنے دے، اور جب اسے محبت ہو گئی تھی تو یہ انکشاف اس کا دل مردہ کر گیا تھا۔ وہ برسوں سے کسی اور کا تھا، میں نے یک طرفہ محبت کر لی انجان رہ کر۔ وہ اب کی بار چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کیا یہی انجام لکھا ہوتا ہے محبتوں کا؟ ہاشمی ولا کے ایک کمرے میں جائے نماز پر بیٹھا آئے دن اپنے رب سے درخواست کر رہا تھا، ان غلط فہمیوں کے دور ہو جانے کی درخواست کر رہا تھا، دامیہ جعفر ہاشمی کو پا لینے کی درخواست کر رہا تھا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے عادت ہو گئی ہے اس کی، عادات پیچھا نہیں چھوڑتی، کوئی تو مجھے اسے واپس لوٹا دے، آئے دن نے کہا اور پھر سجدے میں جاتے بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ محبت مثلث کے 3 کردار تھے، ایک کو عشق نے توڑا تھا، ایک کو محبت نے، اور ایک کو عادت نے۔ کبھی یاد آؤں تو پوچھنا، کبھی یاد آؤں تو پوچھنا ذرا اپنی فرصت شام سے، کیسے عشق تھا میری ذات سے، کیسے عشق تھا تیری ذات سے، کیسے عشق تھا تیری ذات سے، کیسے پیار تھا تیرے نام سے، ذرا یاد کر کے وہ کون تھا، ذرا یاد کر کے وہ کون تھا جو کبھی تجھے بھی عزیز تھا، وہ جو جی اٹھا تیرے نام سے، وہ جو جی اٹھا تیرے نام سے، وہ جو مر مٹا تیرے نام پہ۔ ہمیں بے رخی کا نہیں گلا کہ یہی وفاؤں کا ہے صلہ، ہمیں بے رخی کا نہیں گلا کہ یہی وفاؤں کا ہے صلہ، مگر ایسا جرم تھا کون سا گئے ہم دعا و سلام سے، کبھی یاد آؤں تو پوچھنا ذرا اپنی فرصت شام سے، کبھی یاد آؤں تو پوچھنا ذرا اپنی فرصت شام سے۔ سو دس واز دا ایپیسوڈ اینڈ ہوپ سو پسند آئی ہوگی آپ کو۔ اور آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ لانگ تھی، لانگ ان اے سینس کے سینس کم تھے آج، بٹ سینس کی لینتھ زیادہ تھی، اور دوسرا اس کو میں نے لکھنا تھا تھوڑا ہارٹ ٹچنگ سا لکھنا تھا میں نے، اور ڈائلاگز اس میں نے بہت ڈالے تھے۔ اور میں بتاؤں کہ جو زرلش اور صفان والا سین ہے وہ والا سین، دائم اور آئدن والا سین، اور یہ لاسٹ سین، اور اس میں ایڈ کی گئی پوئٹری، یہ تینوں چیزیں میری اتنی فیوریٹ ہیں کہ ناول کے کچھ سینز ہیں، کچھ ڈائلاگز ہیں، کچھ آ چکے ہیں، کچھ آگے آنے ہیں، اور یہ والے وہ میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں کہ ایون میں خود بھی بار بار انہیں سوچ کے نا مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور یہ والے جو تھے یہ ان میں شامل تھے، تو ان کو میں بہت اچھے سے لکھنا چاہ رہی تھی،
اور ڈائلاگس پہ میں ان سینس کے ڈائلاگس پہ میں نے بہت یو کین سے جان ماری ہے میں نے ان کو لکھنے میں. تو خیر آپ مجھے بتانا آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی. اپنا ریویو دینا مت بھولے گا. لائک کریں اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں. لاسٹ ایپیسوڈ پہ جب میں نے ریکارڈنگ کر لی ایڈٹ کری اس کے بعد میں ایڈٹ کر کے تو میں چیک کر رہی تھی اور میرا لٹرلی موڈ خراب ہو گیا تھا 1-2 ریڈرز کے کمنٹس دیکھ کر کہ اس کے بعد پھر وہ ریویوز بھی آئے ہوئے ایپیسوڈ پہ. میں نے کھولا ہی نہیں موبائل. میرا موبائل کھولنے کے دل نہیں چاہ رہا. اگلے دن میں نے پھر جب چیک کیے تو وہ اتنے مزے کے کمنٹس تھے ساروں کے جو میرے ریڈرز جو مجھے دیتے ہوتے ریویوز ان سب کے. مجھے پڑھ کے اتنا مزہ آیا اور پھر میرا ایک دم سے موڈ ٹھیک ہو گیا. میں فریش فیل کرنے شروع ہو گئی اور وہ پڑھ کے نا مجھے مزہ بھی بڑا آیا, ہنسی بھی آئی. اور ہنسی کس طرح سے آئی کہ آئی واز انجوائنگ. اور میری سسٹر ہے جس کو ناول کی نا میں نے پوری سٹوری اس کو سنائی ہوئی ہے. میں نے جب فرسٹ ڈرافٹ ریڈی کیا تھا میں نے وہ بھی اسے سنایا تھا, سیکنڈ بھی, تھرڈ بھی, فورتھ بھی اینڈ لاسٹ 5th فائنل بھی. ایک اسے سنایا ہوا اور ایک فائنل ڈرافٹ میں نے اپنی ٹیچر کو سنایا ہوا. ان 2 لوگوں کو میرے علاوہ جو ہے ناول کی سٹوری لائن پتہ ہے پوری. اور وہ میری سسٹر بھی مجھے بار بار لا کے دکھا رہی, وہ کہتی, وہ بھی ہنس رہی, وہ کہتی کمنٹس دیکھو کتنے مزے کے ہیں. اور میں بھی کہہ رہی کہ ہاں بھی جو ہے آپ لوگوں کا ایک مین کنسرن تھا ان کمنٹس میں, پڑھ کے مجھے ہنسی آ رہی تھی. خیر ابھی آگے جو ہے سٹوری میں نے کہا تھا آگے بہت نکل جائے گی. خیر ایک سین تھا, اب آئی ڈونٹ نو آپ نے نوٹ کیا نہیں کیا, بٹ وہ میں نے ایڈ کیا. وہ نیا پلاٹ ٹوسٹ میرے مائنڈ میں آیا تھا, فائنل ڈرافٹ میں بھی نہیں تھا, میں نے اس میں بھی چینج کر دیا اور وہ میں نے ایڈ کیا تھا. مجھے رات کو بیٹھے ایسی خیال آیا. سو خیر اب ایپیسوڈ اینڈ کرتے ہیں, ٹائم بہت ہو گیا ہے. آپ لوگ مجھے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ فالو کر لیں اینڈ یوٹیوب پہ جو کچھ کرنے کا کہا ہے وہ سب کر دیں, ٹھیک ہے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اور کل جو ہے 12 ربیع الاول ہے, عبادات کریں. یہ جو ہوتا ہے ایسے دن جو ہوتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا ہمارے پاس ذریعہ ہوتے ہیں. تو کثرت سے عبادات کریں, دعائیں کریں اور اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, سب لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں, ٹھیک ہے. سو اللہ حافظ.